بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے گئے تھے۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمان تھا اور وہ وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اسی باغ کے اندر چلا گیا تھا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی اسی میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے اندر گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا۔ مسلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا بن مالک رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور حضرت برا رضی اللہ عنہ اکیلے آدمی تھے۔ 7,000 کفار میں سے ایک مسلمان کا کود جانا ایسے تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا رضی اللہ عنہ سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ہی ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اکیلا مسلمان اس طرح سے دیوار کو پھاند کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں شور اٹھایا۔ بے شمار مرتد تلواریں اور برچیاں تانے برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑے۔ برا بھی دروازہ نہیں کھول سکے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا اسے ان کی تلوار کے بھرپور وار نے وہیں پر ڈھیر دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ برا رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بر وقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے۔ برا رضی اللہ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچھیوں کی انیاں جو برا رضی اللہ عنہ کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھیں، دروازے میں اتر گئیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچھیوں کو واپس نکال رہے تھے۔ کئی مرتد برا بن مالک رضی اللہ عنہ پر مل کر حملہ کرتے تھے اور برا رضی اللہ عنہ دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 ہی نعرے گرج رہے تھے، اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ برا رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ برا رضی اللہ عنہ کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا رضی اللہ عنہ نے دروازہ کو کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک رضی اللہ عنہ دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے تھے۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا می برسا دیا تھا۔ مسلمان جو اندر گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا تھا۔ ان کے بھاگ نکلنے کا راستہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا، ان کے ساتھ تھا۔ اس کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔
باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمہ کذاب خالد رضی اللہ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نظروں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھے۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رکاسا کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوس سائز کا تھا، اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ میں اٹھا کر تولی۔ رکاسا رقص کر رہی تھی۔ یوں ہی رکاسا موزوں زاویے پر آئی۔ وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی رکاسا کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں ہی تھے۔ باغ کے خون ریز مارکے میں اس نے مسلمانوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں سے اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتا سارے باغ میں گھوم رہا تھا، اور اسے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نرگے میں تھا، جو اس قدر جاں بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسلمہ پر برچھی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ آ گئی۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ اس کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو وہیں پر ڈھیر کر دیا، اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری قوت سے برچھی کو مسلمہ کذاب پر پھینکا۔ برچھی مسلمہ کے پیٹ کے اندر اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسلمہ کی سر کٹی ہوئی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گر پڑے اور پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ ورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خون ریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا ہے۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اس طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچھی کھینچ کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی جنگ احد میں شہید کیا۔ جب مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا کر پناہ لے لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اور وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اپنی جاں بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حضور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور اسے اچھی طرح سے پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے دور گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی، وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا اور ایک سچا مسلمان بن گیا تھا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمہ لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا تھا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی تھی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی، جس کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعہ سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچھی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچھی سے میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچھی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ، اور وحشی رضی اللہ عنہ کے عشق و ایمان کی عظمت پہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔